آپ جانتے میرے آقا نے فرمایا جو کثرت سے مجھ پر دنیا میں درود پڑھے گا وہ قیامت میں سب سے زیادہ میرے قریب رہے گا۔ ہر آدمی قریب رہنا چاہتا ہے آقا سے؟ نہیں چاہتا۔ ارے پیر صاحب آ جائیں تو آدمی سوچتا ہے کہ قریب میں رہوں، قریب میں رہوں، اسی لیے لوگ کڑا بنا لیتے ہیں کہ اسی بہانے میں قریب رہوں گا دوسروں کو نہ جانے دوں۔ لیکن یہ فکر بھی غلط ہے کہ دوسروں کو نہ جانے دوں، کیونکہ پیر سب کے لیے، ولی سب کے لیے، نبی سب کے لیے ہے۔ اس لیے جب کوئی آئے بزرگ سب کو موقع دیا کرو، ایک دوسرے پہ سبقت آپ کی عقیدت ہے لیکن سب کو موقع دو، اس لیے کہ دریا کسی کی جاگیر نہیں ہوتی، جیسے دریا کسی کی جاگیر نہیں ہوتی ویسے پیر کسی کی جاگیر نہیں ہوتا، ویسے اولیاء اللہ کے مزارات کسی کی جاگیر نہیں ہوتے، ویسے نبی پاک کی ذات اہل بیت اطہار صحابہ کرام کسی کی جاگیر نہیں ہوتے، بلکہ ہم ان کی جاگیر ہے، وہ ہماری کیا جاگیر ہو سکتے ہیں؟ ہم ان کے غلام ہیں، اس لیے ہم ان کی جاگیر ہے، ہم پر ان کا اختیار ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں ان کو جاگیر بنانے والے؟ اس لیے لوگوں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں بزرگوں سے قریب رہوں۔ آقا نے نسخہ بتا دیا، کل میدان محشر کروڑوں کی بھیڑ ہوگی، اربوں خربوں کی بھیڑ ہوگی، اور اس بھیڑ میں پتہ ہے کون کون ہوگا؟ بلال جیسے، صہیب رومی جیسے، اویس قرنی جیسے، غوث الاعظم جیسے، غریب نواز جیسے، مخدوم سمنہ جیسے، شاہ برکت اللہ جیسے، شاہ وجی الدین گجراتی جیسے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جیسے، حضور مفتی اعظم جیسے، اتنے بڑے بڑے شاہ رشک اللہ شاہ بابا رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے، اللہ اکبر، اتنے بڑے بڑے بزرگ سب ہوں گے۔ اب بتاؤ ان میں اپنا نمبر کہاں لگے گا؟ ان میں اپنا نمبر کہاں لگے گا؟ جب حضور کی سواری آ رہی ہوگی تو ہر آدمی سوچے گا کاش کہ میں قریب ہوتا۔ حضور نے فرمایا میرے امتی پریشان نہ ہو، ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، کرتے رہنا، جتنا زیادہ کرے گا اتنا زیادہ قریب بلا لوں گا۔ آقا فرماتے جو دنیا میں جتنا کثرت سے مجھ پہ درود پڑے گا وہ قیامت میں اتنا زیادہ مجھ سے قریب رہے گا۔ قریب رہنے کا کتنا بڑا نسخہ حضور نے بتا دیا۔ ارے یہاں کوئی قریب رکھے نہ رکھے، بڑی معذرت کے ساتھ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ایسے نہیں ہیں، ہمارے سنی بزرگ ایسے نہیں ہیں، لیکن آج کل کیا ہو گیا؟ قریب رکھ کر ہونے کے لیے مال چاہیے۔ آج کل غریبوں کو کون قریب کرتا ہے؟ کیوں کون قریب؟ غریبوں کو قریب؟ غریبوں کے پسینے سے تو بدبو آتی ہے لوگوں کو، اور مالدار کا پسینہ کتنا بھی کڑوا رہے گا تو اس کے پسینے سے بدبو نہیں آتی۔ نوٹ چاہیے تو قربت ملے گی، سب جگہ ایسے ہو رہا ہے، سیاست میں بھی یہی ہو گیا، مذہب میں بھی یہی ہو گیا۔ آپ مالدار ہیں تو آپ اچھے ہیں، آپ پیسہ دیتے ہیں تو اچھے ہیں۔ اکثر اب دلوں پر نظر نہ رہتی، اب جیبوں پر نظر رہتی ہے۔ اب بلکہ مالدار کو پہچاننے کے لیے چیک کیا جاتا ہے، اس کے پاس گاڑی اگر پلسر ہوگی تو کتنا مالدار ہوگا، موبائل میں سیمسنگ کا ہوگا، ایپل ہوگا یا کون سا ہوگا، تو ہاتھ دیکھ کر پتا چلے گا کہ کتنا مالدار ہے، اور اس کے مطابق پھر برتاؤ کیا جاتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں قربان میرے آقا پر، میرے رسول نے امیر و غریب کا فرق مٹایا، امیر و غریب کا فرق مٹایا، بلکہ حضور دعا کرتے تھے اللہ مجھے زندہ رکھ تو غریبوں میں رکھ، اور مجھے وصال دے تو غریبوں میں دے، اور قیامت میں اٹھا تو غریبوں میں اٹھا۔ غریبوں سے اتنا پیار کیا، ہائے ہائے، اپنے حصے کا لقمہ غریبوں کو کھلایا، اپنی بکریوں کا دودھ دو کر غریبوں کو پلایا۔ میرے آقا نے اتنا پیار دیا اور فرمایا کہ امیروں سے 500 سال پہلے غریب جنت میں جائیں گے۔ میرے رسول نے غریبوں کا کتنا خیال کیا، اور آقا کریم نے یہ نہیں فرمایا جو کثرت سے حج کرے گا وہ قیامت میں مجھ سے زیادہ قریب رہے گا، ورنہ اللہ اکبر بڑے بڑے مالدار ڈینگے مارتے کہ تاتانیہ کا غریب دیہاتی مسلمان تو ایک بار بھی پوری زندگی میں حج کو نہ گیا، میں تو ہر سال جا رہا ہوں اور ٹور سے جا رہا ہوں اور 2 مہینے تک وہاں رہتا ہوں، تو غریب کہتا ہائے ہائے یا رسول اللہ، سب نے مالداروں کو چنا تو آپ نے بھی غریب و امیر میں فرق کر دیا۔ اللہ اکبر، میرے رسول میرے آقا جانتے تھے حج ہر امتی نہ کر سکے گا۔ آقا نے یہ بھی نہیں کہا جو زکوٰۃ کثرت سے دے گا وہ قیامت کے دن زیادہ میرے
قریب ہوگا. حضور نے اتنا آسان اتنا آسان اتنا آسان اتنا آسان عمل بتا دیا. بلکہ اللہ اکبر، میرے نبی پہ کروڑوں درود و سلام ہو. میرے آقا نے یہ بھی نہیں کہا کہ جو کثرت سے قرآن پڑھے گا وہ میرے قریب ہوگا. حالانکہ یہ سب میرے رسول کی قربت کی نشانیاں ہیں، لیکن عالم کہتے ہیں کہ ہم قرآن زیادہ پڑھیں گے تو جاہلوں سے قریب ہو جائیں گے. وہ حافظ کہتے ہیں ہم اچھا قرآن پڑھیں گے تو زیادہ. حالانکہ یہ بھی قریب ہونے کا عمل ہے. حضور نے اتنا آسان کر دیا قریب ہونا. مجھ پہ درود پڑھتے جاؤ، قریب ہوتے جاؤ. ارے اتنا آسان عمل ہے کہ 2 سال کا بچہ جس نے ابھی بولنا شروع کیا ہے وہ بھی میرے آقا پہ درود پڑھ سکتا ہے. آقا نے کتنا آسان عمل بتایا. کیوں؟ حضور تم پر آسانی چاہتے ہیں تو لوگوں شراب کی طرف نہ جاؤ. یہ شراب ہلاک اور برباد کرنے والا عمل. شب برات میں شرابی کی بخشش نہیں ہوتی. توبہ کر لو، میرا اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے.